قرآن میں ایک بہت زبردست اور سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے، جس میں حاکم اعلیٰ کے تخت کی بات کی گئی ہے۔ آیت الکرسی کے اس فقرے میں ایک لفظ ہوا استعمال ہوا ہے جو قرآن میں لاتعداد مرتبہ آیا ہے۔ اس فقرے میں یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے جو سب سے عظیم ہے۔ اب جب بھی ہم اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم اللہ کے لیے مذکر نام استعمال کرتے ہیں، اور یہ نام پروناؤن یعنی اسم ضمیر ہوتا ہے، یعنی جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو۔ مثال کے طور پر علی کی جگہ ہی۔ اسی طرح اس مکمل فقرے میں بھی اللہ کو مذکر یعنی ہی پکارا گیا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے لیے خاص طور پر عربی مذکر لفظ ہوا استعمال ہوا ہے، اور کیوں یہاں عربی مؤنث لفظ ہیا استعمال نہیں ہوا؟ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ مردوں کو عورتوں پر برتری دی گئی ہے؟ تو اگر ایسا ہے تو پھر اس کے لیے خاص طور پر مذکر ہی کیوں استعمال کیا گیا، اور مذکر کی جگہ مؤنث کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ تو سب سے پہلے بحیثیت مسلمان ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ کو کوئی نام یا صفات دینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن صرف وہ جو اللہ نے خود کے لیے قرآن میں دیے ہیں، یا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا تو اللہ نے اسم ضمیر یعنی ہی استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کا حوالہ دیا ہے، لہٰذا ہم اسی اسم ضمیر کو استعمال کرنے کے پابند ہیں جس کو اللہ نے قرآن میں خود کے لیے استعمال کیا ہے، اور ہمارے لیے اس معاملے میں خود سے کوئی تبدیلی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن سوال پھر وہی آتا ہے کہ کیا اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے کہ اللہ نے خود کے لیے ہی استعمال کیا بجائے دوسرے پروناؤنز یعنی اسم ضمیر کے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، اس کے پیچھے ایک خاص وجہ ہے، اور وہ وجہ خالصتاً لسانی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دوستو، قرآن عربی میں عربوں کے درمیان نازل ہوا، تو یہ ضروری تھا کہ قرآن اسی زبان میں نازل ہوتا جو زبان عرب لوگوں میں بولی جاتی تھی، تاکہ وہ اسے پوری طرح سمجھ سکیں اور پھر باقی اقوام میں قرآن کے پیغام کو پھیلا سکیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ نے خود کے لیے ہی کیوں استعمال کیا، ہمارے لیے یہ جاننا اہم ہے کہ عرب میسکولن فارمز یعنی مذکر کا استعمال کیسے کرتے ہیں، اور وہ ہوا کے لفظ کو کس لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، عرب میسکولن فارمز کو 3 حالتوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک اس حالت میں کہ ان کو معلوم ہو کہ بیان ہونے والا لفظ مکمل طور پر مذکر ہے۔ دوسرا اس لیے کہ جب کسی چیز کی جنس کے بارے میں مکمل علم نہ ہو، اور تیسرا جب کسی چیز کے بارے میں وضاحت نہ ہوئی ہو کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث۔ تو چلیں ان کو ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں ہمارا جواب مل سکے۔ نمبر 1 میں اس بارے میں بات ہوتی ہے کہ یہ چیز 100% میل ہے، تو اسی لیے اس کے لیے میسکولن فارم استعمال ہوتا ہے، جیسے ایک آدمی۔ دوسرے نمبر میں ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے جن کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ وہ مذکر ہیں یا مؤنث۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہے، تو آپ یہ پوچھنا چاہو گے کہ دروازے پر کون ہے۔ عربی میں آپ اس کو ایسا کہو گے۔ اس معاملے میں لفظ الطارق میسکولن فارم میں آتا ہے، کیونکہ اس لفظ کا مطلب ہے کہ وہ آدمی جو دستک دے رہا ہے، اور اس کا استعمال تب ہوتا ہے جب یہ معلوم نہ ہو کہ دستک دینے والا ایک آدمی ہے یا ایک عورت۔ اس لیے جب دستک دینے والے کی جنس کا علم نہ ہو تو عرب اس کے لیے میسکولن پروناؤن کا استعمال کرتے ہیں۔ اب تیسری حالت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دوستو، عرب میسکولن فارم کو تب بھی استعمال کرتے ہیں جب کسی چیز کے بارے میں یہ واضح نہ ہو کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں اس زبان کا استعمال کیا جسے عرب سمجھ سکیں، اور اسی لیے اللہ نے خود کے لیے میسکولن فارم کا استعمال کیا۔ اور جب اللہ فرشتوں کے بارے میں بات کرتا ہے یا ان کو مخاطب کرتا ہے تو ان کے لیے بھی اللہ میسکولن فارم کا استعمال کرتا ہے۔ اس لیے یہ ایک غلط فہمی ہے کہ عرب میں میسکولن فارم صرف اور صرف خاص طور پر مردوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن عربی میں اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سے کام ہوتے ہیں
जबकि इसके बरक्स अरबी में मुअन्नस अल्फाज सिर्फ और सिर्फ मुअन्नस यानी औरत के लिए इस्तेमाल होते हैं और इसके अलावा किसी चीज के लिए भी नहीं। तो अगर आप एक ऐसे ग्रुप को मुखातिब करना चाहें जिसमें 100% औरतें हों तो आप उसके लिए मुअन्नस लफ्ज इस्तेमाल करोगे, लेकिन अगर उस ग्रुप में एक भी मर्द हो तो तब उसके लिए मैस्कुलिन फॉर्म का इस्तेमाल होगा, जो कि दोनों यानी मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। और यही वजह है कि अल्लाह ने यही तरीका कुरान में भी इस्तेमाल किया है, जैसे कि सूरह अल मुमिनून में है, यकीनन ईमान वालों ने फलाह हासिल कर ली। इस आयत में लफ्ज अल मुमिनून मुज़क्कर हालत में है और ये कहना गलत होगा कि इस आयत में अल्लाह सिर्फ मर्दों से मुखातिब है। असल में अल्लाह तमाम मोमिनों से मुखातिब है, यानी मर्द और औरत सब के सब। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ अल्लाह ने हिया या शी प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, तो वो इसलिए कि अल्लाह यहाँ मोमिनों से मुखातिब होकर फरमाता है। तो अगर यहाँ अल्लाह ऐसा फरमाता तो इसका मतलब होता कि अल्लाह जो सबसे बड़ा है उसका कोई जिन्स होता, जबकि हकीकत में अल्लाह किसी जिन्स से ताल्लुक नहीं रखता। और इसीलिए अल्लाह ने उन लोगों को भी मना फरमाया है जो फरिश्तों को फीमेल कहते हैं, जैसे कि कुरान में अल्लाह का इरशाद है कि वो भी खुदा के बंदे हैं और खुदा की बेटियां मुकर्रर किया। क्या ये इनकी पैदाइश के वक्त हाजिर थे? अनकरीब इनकी शहादत लिख ली जाएगी और इनसे बासपुरस की जाएगी। दोस्तों, इस आयत से वाज़ेह है कि हम फरिश्तों के जिन्स की वजाहत नहीं कर सकते और इसीलिए मुशरिकों की तरह फरिश्तों को फीमेल बुलाना एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो जब अरबी में कोई न्यूट्रल प्रोनाउन नहीं है, यानी जो मर्द और औरत दोनों के लिए इस्तेमाल हो, तो इसके लिए हमेशा अरबी में इसकी जगह मैस्कुलिन प्रोनाउन का ही इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि इंग्लिश में न्यूट्रल प्रोनाउन के लिए इट इस्तेमाल हुआ है, तो क्यों ना अरबी में हुआ की जगह इट को इस्तेमाल किया जाए। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि इंग्लिश में न्यूट्रल प्रोनाउन मौजूद है जो कि इट है, लेकिन ये न्यूट्रल जेंडर प्रोनाउन उनके लिए नहीं इस्तेमाल होता जिनको इल्म, ताकत और ख्वाहिशात पर कमाल हासिल होता है। यानी हम यहाँ बादशाहों के बादशाह मतलब अल्लाह की बात करते हैं, तो इंग्लिश में ये बदतमीजी के ज़िम्रे में आएगा कि हम इट प्रोनाउन को ऐसी हालत में इस्तेमाल करते हैं। अब आखिर में कि क्या लफ्ज हुआ अल्लाह का नाम है, तो इसका जवाब है नहीं। हुआ अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ऐसी कोई हदीस या कोई आयत नहीं जिसमें यह वाज़े किया गया हो कि लफ्ज हुआ अल्लाह का नाम है, बल्कि ये एक प्रोनाउन है जिसे अल्लाह ने कुरान में खुद के लिए इस्तेमाल किया है। दोस्तों, इन तमाम बातों का एक ही मतलब है कि अल्लाह के लिए हम किसी मुज़क्कर या किसी मुअन्नस को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हकीकत में अल्लाह इन तमाम चीज़ों से निहायत अजीम और निहायत बड़ा है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपने आज की वीडियो से कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक करके इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुँचे। शुक्रिया।